أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. روزوں کا بیان ہو رہا ہے. پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کرنے کا ذکر فرمایا اور یہ بھی ذکر کیا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور اس کے متعلق کچھ احکام بھی ہمارے لیے بیان کیے گئے. جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے عطا کیے ہیں وہ بابرکت مہینہ رمضان کہلاتا ہے. اور رمضان کی صرف یہی برکت نہیں ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے نازل فرمائے یا اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے ہم پر فرض فرمائے، بلکہ اس کا ایک اور شرف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. رمضان، قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. یہاں اس کا بیان ہو رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح نشانیاں لیے ہوئے ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہے. یعنی وہ ہدایت ہے جس میں واضح نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح علامات موجود ہیں. قرآن مجید فرقان حمید 23 سال کے عرصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی اس کے نزول کی تکمیل 23 سال، تقریباً 23 سال کے عرصہ میں ہوئی. رمضان کے مہینے میں اس کے نزول سے کیا مراد ہے، اس کی 2 تفسیر آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک تو یہ کہ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید اس بابرکت مہینے میں نازل کیا، اور اس کی بھی مزید تخصیص موجود ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی وہ بھی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور وہ لیلۃ القدر بھی اسی ماہ مبین، ماہ مبارک رمضان میں موجود ہے. تو پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے واقعات ہوتے رہے، جیسے جیسے اللہ جل مجدہ الکریم کی مرضی رہی، ویسے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا، اور یوں 23 سال کے عرصے میں قرآن کا نزول مکمل ہوا. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نزول قرآن کا آغاز ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا. یعنی آغاز جو ہے وہ رمضان میں ہوا اور پھر تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پالے، اس مہینے میں موجود ہو، فلیصم ہو، وہ اس کے روزے رکھے. تو رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو روزوں کی فضیلت کا ذکر کیا ہے اس کا کچھ تذکرہ ہم نے کل پڑھا کہ روزوں کی کتنی فضیلت ہے
اور روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی کرم نوازی فرماتا ہے اور کتنی مہربانی فرماتا ہے۔ ظاہری طور پر تھوڑی سی مشقت ہے کہ ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے فوائد اور ثمرات کو آدمی دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے اتنی مہربانی فرمائی ہے۔ تو جو شخص رمضان میں موجود ہوگا اس پر روزے فرض ہو جائیں گے۔ جو شخص اللہ نہ کرے رمضان آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس رمضان کے روزے اس کے لیے فرض نہیں ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں سے، اس کی گنتی پوری کر لے۔ یہ کل بھی ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے کہ جو سفر کی حالت میں ہو یا جو بیماری کی حالت میں ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں مریض کی۔ ایک تو مریض وہ ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، شوگر کا مریض ہے یا دیگر اس طرح کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے روزہ منع ہے، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے متبادل کے طور پر فدیہ ادا کر دے۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی بیمار کہ جس کو عارضی بیماری ہے، 1 دن 2 دن 4 دن کے لیے، تو وہ جب رمضان المبارک کے ایام گزریں تو جو بھی روزے نہیں رکھ سکا 2 4 5 جتنے بھی نہیں رکھ سکا اس کو رمضان گزرنے کے بعد وہ رکھے گا۔ فدیہ جو ہے وہ اس کے لیے درست نہیں ہے، فدیہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کو بیماری کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کبھی بھی نہیں آ سکتا، اس کو ڈاکٹر نے منع کیا، اس کی طبیعت موافق نہیں ہوتی، تو فدیہ اس کے لیے۔ یا وہ شخص جو دائمی بیمار، اتنا بیمار ہے کہ بڑھاپے کی اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ جس سے اب صحت یابی ممکن دکھائی نہیں دیتی، شیخ فانی ہو گیا ہے، 80 90 سال 100 سال کے قریب عمر پہنچ گئی ہے، اب روزہ رکھنے کی وہ اس کو کیفیت نہیں ہے اور وہ آسانی محسوس نہیں کرتا، تو اس کے لیے فدیے کی گنجائش موجود ہے۔ سفر کتنا ہے جس کے لیے روزے کی چھوٹ ہے؟ تو یہ سفر اتنا ہی ہے جتنا نماز کی قصر کے لیے سفر ہے، یعنی تقریباً 98 کچھ کلومیٹر، ہم 99 کلومیٹر تقریباً لگا لیتے ہیں۔ فقہا نے جو 3 دن کی مسافت جو حدیث مبارکہ میں سفر کے لیے رخصت کی بیان کی گئی ہے، تو اس کا حساب آج کے کلومیٹر کے اندر یہ کیا ہے کہ 98 کچھ کلومیٹر، تقریباً 99 کلومیٹر۔ تو جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں، اور دیگر فقہا نے، مفتی منیب الرحمن صاحب نے اپنی کتاب تفہیم المسائل میں یہ مدت جو ہے جو 3 دن کی مدت ہے اس کی جو ترتیب اور کلومیٹر کے حساب سے اس کا حساب بیان کیا ہے وہ یہ ہے 98 کچھ کلومیٹر۔ تو ہم اس تقسیم کو، اس جو اس کی وضاحت ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو اتنا اگر آپ سفر کر رہے ہیں، کم از کم اتنا سفر ہے تو اس کے لیے سفر کے اندر رخصت ہے روزے کی، اور اسی طرح نماز کی رخصت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی گھر سے آرے بازار کے لیے نکلیں اور کہیں کہ سفر پہ جا رہے ہیں جی چلیں نماز قصر کر لیں، تو اس کی بھی ایک مطلب مسافت ہے جس کے لیے ہمیں آسانی عطا کی گئی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا۔ یہ آیت مبارکہ کا خوبصورت ٹکڑا ہمیں شریعت کے تمام معاملات کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ہر جگہ پر آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اور جو احکام ہمارے لیے عطا کیے گئے ہیں نہ تو وہ بہت مشکل ہے، یعنی اس میں افراط بھی نہیں ہے اور اس میں تفریط بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، عمل بھی ہیں
افراط بھی نہیں ہے، تفریط بھی نہیں ہے، نہ زیادہ بہت مشکل ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ بالکل ہی کہہ دیا جائے کہ کوئی بات نہیں، کام ہی نہ کرو، نہیں۔ پہلی امتوں کے لیے جو مشکلات تھیں ہمارے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ مثلا روایات میں آتا ہے کہ پہلے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر کسی جگہ پر کپڑے کی کسی جگہ پر نجاست لگ جائے تو وہ کپڑا کاٹیں گے، دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی کہ ہم اس کو دھو لیتے ہیں اور پاک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے لیے ان کو بہت زیادہ عمل کرنا مشکل قرار دیا گیا، اور ان کی اپنی وجوہات سے بھی قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، آگے ہم پڑھیں گے جب آیات مقدسہ میں آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے خود اپنے لیے چیزوں کو مشکل بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کا ارادہ فرمایا، اور امت مرحومہ امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام کے لیے تو اتنی آسانیاں ہیں کہ مشکلات جو ہے وہ ہیں ہی نہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ جس جگہ بھی کہیں کسی نے مشکل پیدا کی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً منع کر دیا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کے آیا ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ عرض کی حضور میں فلاں جگہ سے ہوں، اور ہم سارا دن کام کاج کرتے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، محنت کرتے، شام کو گھر آتے ہیں اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تو فلاں صاحب ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، تو عشاء کی نماز میں وہ لمبی لمبی رکعتیں شروع کر دیتے ہیں اور قرات لمبی شروع کر دیتے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وہ جو امام صاحب تھے ان کو بلایا، اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دین میں تنگیاں پیدا کر رہے ہو، مشکلات پیدا کر رہے ہو، چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز پڑھا دیا کرو تاکہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ نماز لمبی پڑھنا یہ باعث فضیلت ہے، لیکن اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کی آسانی کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس طرح بہت سارے مسائل۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں تعداد پوری کرنی چاہیے، یعنی رمضان کی جتنی تعداد ہے، 29 کے روزے ہیں، 30 کے روزے ہیں، ان کو پورے رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چند روزے رکھ کے آدمی پھر کہے کہ اب کافی رکھ لیے ہیں ہم۔ تو پورا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں یہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی ہدایت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور مہربانی اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی۔ یہ بھی اس کی کرم نوازی اور اس کی مہربانی ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ مالک تو بلند و برتر ہے، تو بڑا ہے، تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے وہی اعضاء ہیں جو اس کے سامنے جھکتے ہیں جو اس نے دیے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اس مالک کی مہربانی ہے، تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ تو اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکنے والے بنے اور اس کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ آج کی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی، ہمیں رمضان عطا کیا اور اس کے روزے ہم پر فرض فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض اور مسافر کے لیے آسانی بھی پیدا کر دی کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اور جو شخص کبھی بھی درست نہیں ہوگا، کبھی بھی تندرستی کی امید نہیں ہے، اس کے لیے آسانی یہ ہوئی کہ وہ اس کا فدیہ ادا کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی، ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں کی، شرعی احکام میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اور ہمیں ان آسانیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔